نمبر 2 سلسلۃ الجرس، سلسلۃ الجرس کا معنی گھنٹی کے بجنے کی آواز۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف یاتیک الوحی، اللہ کے نبی آپ پر وحی آتی ہے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی وحی ایسی آتی ہے کہ گھنٹی کی آواز جیسے بجتی ہے یوں مجھے محسوس ہوتا ہے گھنٹی کی آواز ہے۔ وہ اشدہ علیہ، اور یہ مجھ پر سب سے سخت وحی ہوتی ہے۔ فیفصم عنی وقد وعیت عنہ، میں جب اس کو یاد کر لیتا ہوں تو آواز ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض روایات میں مکھیوں کے بن بھنانے کی آواز بھی ہے، شاید کہ مکھیاں اکٹھی گزرے نا ایک آواز نکلتی ہے، وہ آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب سے سخت کیفیت ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوتے، اونٹ پر ہوتے، اونٹ بیٹھ جاتا، آپ صحابی کے سر میں گود میں سر رکھ کے لیٹے، وہی آنا شروع ہوئی۔ بس زید فرماتے ہیں مجھے یوں لگ جا کہ میرا ران ٹوٹ جائے گا۔ سخت سردی میں آپ کو اوپر وہی آتی تو آپ کی پیشانی پر پسینے آ جاتے۔ یہ وہی نبوت کا بوجھ اللہ کے نبی نے خود اٹھایا ہے اور امت کو بوجھ کے بغیر وہی عطا فرمائی۔ میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے ٹکڑوں میں بکھر جاتا۔ اس پر سوال کیا ہے؟ 6 سال اور 8 سال کا بچہ قرآن اٹھاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہی اتنی ثقیل ہے کہ پہاڑ برداشت نہیں کرتا تو 8 سال کا بچہ کیوں برداشت کرتا ہے؟ اور اگر اتنی آسان ہے کہ 8 سال کا بچہ برداشت کرتا ہے تو پہاڑ کیوں نہیں برداشت کرتا؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمہ اللہ بہت پیارا جواب دیا ہے، فرمایا سورج منیر ہے، چاند مستنیر ہے، سورج روشنی دیتا ہے، چاند لیتا ہے۔ جب سورج کی تپش براہ راست جسم پہ پڑے جسم برداشت نہیں کرتا، اور سورج کی روشنی براہ راست آنکھ پر ہے، آنکھ برداشت نہیں کرتی، اور جب سورج کی تپش چاند پہ پڑے پھر چاند سے گزر کر آئے تو جسم کو راحت آتی ہے، اور جب سورج کی روشنی چاند پر پڑے اور چاند سے گزر کر آئے تو چاند کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ سورج کی تپش جلالی ہے، سورج جلال والا ہے، سورج کی روشنی جلالی ہے، سورج جلال والا ہے۔ سورج کی جلالی روشنی ضیاء اور سورج کی جلالی تپش حرارت یہ آنکھ اور جسم برداشت نہیں کر سکتے، اور چاند جمالی ہے، جب چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو ضیاء نور بنتی ہے، حرارت برودت بنتی ہے، نور کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، ٹھنڈک کو سہنے کا مزہ آتا ہے۔ اللہ پاک جلالی ہے اور خدا کا کلام جلالی ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر یہ جلالی کلام ڈائریکٹ پہاڑ پہ اترتا پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، فإنہ نزل علی قلبک، اللہ اپنے جلالی کلام کو پہلے محمد کے جمالی سینے پر اتارتے ہیں، پھر جمالی ہونٹوں سے نکالتے ہیں۔ تو جس قرآن کو سہنے کی پہاڑ میں ہمت نہیں تھی 8 سال کا بچہ سہ رہا ہے، یہ جمال محمد کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جمال رسول کی برکت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مشقت آپ نے برداشت کی ہے، پھر جمال سے قرآن آگے دیا ہے اور امت نے اٹھا لیا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں پڑھو نہیں، آپ سیکھو۔ میں نے ابھی 27 رمضان کو جمال محمد پہ آیات پہ جب استدلال کیا نا، آپ یقین فرمائیں میں بتا نہیں سکتا، ایسے پنڈی میں وجد طاری ہو گیا۔ میں نے کہا میں دیوبندی ہوں، دیوبند سے سنو جمال محمد ہوتا کیا ہے۔ ہم نے جمال محمد بیان نہیں کیا، بیان کرنا سیکھا نہیں ہے، بیان کر نہیں سکے تو لوگوں نے کہا ان کو سیرت بیان کرنی نہیں آتی۔ ہم سیرت معمول کے طرز پہ چلاتے ہیں، معمول پہ نہیں چاہتا، میں غیر معمول پہ چلتا ہوں، روٹین وائز خطابت نہیں کرتا۔ آپ ادھر آپ دیکھیں گے 10 محرم ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے، 12 ربیع الاول کوئی جلسہ نہیں ہے، محرم کے کوئی جلسہ نہیں، سیرت کے نا ہم روٹین وائز بیان کریں گے۔ فلاں آ گیا تو سیزن ختم ہو گیا تو پوچھتے کوئی نہیں، مینڈک موسم کا بن کے بارش آ گئی تو ٹانٹنا شروع ہوگی، بارش ختم ہو گئی تو پانی میں گھس میں، محرم ربیع رمضان آ گیا تو تاریخیں لگ گئی، یہ ختم ہو گیا تو پوچھتا کوئی نہیں۔ آپ عقیدے پر کام کرو، پورا سال آپ کا سیزن ہے، پورا سال۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے لوگ آپ سے وقت مانگیں گے۔ آپ یہاں بیٹھیں گے نا، آپ دیکھیں گے، میں ڈائری دکھاؤں، آپ دیکھو کتنا وقت آئندہ سال کے لوگ مانگ رہے ہیں، میں کہتا ہوں میرے پاس وقت نہیں، میں سیزن کی خطابت نہیں کرتا، بالکل معمول کی بات کرتا ہوں۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ چلیں یار، تمثل ملک، فرشتہ کا انسانی شکل میں آ کر پیغام الہی دینا۔ صحیح بخاری فرمایا احیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ہشام کو فرمایا
کہ بس اوقات فرشتہ انسانی صورت کے اندر آتا ہے اور مجھے اللہ کا پیغام دے کے چلا جاتا ہے، اور جبریل آتے تھے جب انسانی شکل میں تو دحیہ قلبی کی شکل میں آتے۔ کیا مبارک وہ صحابی ہے جن کی شکل جبرائیل اختیار کرتا ہو، کتنے مبارک ہے۔ نمبر 4، نفس فی الروع۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کا حکم، اللہ کا کلام بغیر الفاظ کے ڈال دیتے اور آپ کو محسوس ہوتا وحی آ گئی ہے۔ فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام القى فی روعی ان احدا منکم لم یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقہ المستدرک علی الصحیحین باب ان اللہ لا ینال فضلہ بمعصیتی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک انسان کا رزق مکمل نہیں ہوگا اللہ اس کو موت کبھی نہیں دیں گے۔ اگر ان دو حدیثوں کو ملا لینا تو حدیث کی شرح کا لطف آتا ہے۔ ہمارے شیخ حکیم اختر رحمہ اللہ فرماتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے دعا مانگو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق کا حق ہونا دکھا دے اور اتباع حق کو میرا رزق بنا دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اجتناب باطل اللہ عطا فرما اور اجتناب باطل کو میرا رزق بنا دے۔ اور میں ایک حدیث یہ ملاؤ اور ایک یہ، لن یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقہ، جب اللہ اتباع حق کو رزق بنا دیں گے تو جب تک اتباع حق نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی۔ اللہ اجتناب باطل کو رزق بنا دیں گے تو جب تک باطل سے بچیں گے نہیں موت نہیں آئے گی۔ کبھی وحی یوں بھی آتی۔ نمبر 5، فرشتہ کا اصلی شکل میں آنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بس اوقات جبریل امین اصلی شکل میں آتے اور آپ پر وحی نازل ہو جاتی۔ اور یہ کب ہوا؟ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کتاب فضائل القرآن میں لکھا ہے، وَلَمْ يَرَ جِبْرَائِيلَ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا إِلَّا مَرَّتَيْنِ كَمَا ثبت فِي الصحیحین۔ 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے، مرتن منحبتا من السماء ومرتن عند سدرۃ المنتہی۔ نمبر 1 جب وہ آسمان سے نازل ہو رہے تھے، اور نمبر 2 سدرۃ المنتہی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا ہے۔ تو یہ نزول وحی کی صورتیں بیان کی ہیں، کیفیت بیان کی ہے کہ کس کیفیت سے وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی۔ اور چھٹی صورت بلا واسطہ اللہ براہ راست اپنے پیغمبر سے بات فرمائیں، جیسے معراج کے موقع پر آپ نے براہ راست اپنے حبیب سے بات کی ہے۔ تو یہ 6 صورتیں ایسی ہیں جو نزول وحی کی کیفیت اور طریقوں کو بیان فرما رہی ہیں۔ اس کو پھر ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 رویا صادقہ، خوابوں کا آنا۔ نمبر 2 سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی آواز، اور میں نے ساتھ وضاحت کی ہے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز، اس کو بھی ساتھ ملائے۔ نمبر 3 تمثل ملک، فرشتے کا کسی انسان کی شکل میں آ کر آپ تک وحی کو پہنچانا۔ نمبر 5 فرشتے کا اصلی شکل میں آنا اور اللہ کے نبی پر وحی کو نازل کرنا۔ نمبر 5 نفس فی الروع، اللہ کے نبی کے دل میں فرشتے کا بغیر شکل میں آئے خیال ڈالنا۔ نمبر 6 بلا واسطہ مکالمہ، بغیر اللہ بغیر کسی واسطے کے اپنے پیغمبر سے گفتگو فرمائیں۔ تو یہ 6 نزول وحی کی کیفیتیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ